فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرائع دعائے عہد، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 99۔ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مغزیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفینی شاہرا سیفی مرجدا قناتی ملبیا دعوت الدائی فی الحاضر والبادی۔ ترجمہ: اگر میرے اور ان کے درمیان مدت حائل ہو جائے جسے تو نے اپنے بندوں پر حتمی اور طے شدہ قرار دیا ہے، تو مجھے میری قبر سے اس حالت میں اٹھانا کہ میں اپنے کفن کو پہنے ہوئے، اپنی تلوار کو نکالے ہوئے اور اپنے نیزے کو بلند کیے ہوئے ہوں اور بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہوں، آبادی اور گاؤں میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والی ہے موت کو۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ندا دیتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لیے جمع کرو اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو، رجت۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا ممکن ہے کہ ہم حضرت مہدی علیہ السلام کے یاور اور مددگار میں سے ہوں، دوبارہ زندہ کیے جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ممکن ہے، کیونکہ شیعہ عقائد کے مسلمات میں سے ایک مسئلہ رجت کا ہے۔ مسئلہ رجت اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے کہ بعض افراد میں یہ قابلیت ہوگی کہ وہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے وقت اپنی قبر سے زندہ ہو کر حضرت کے رکاب میں جنگ کریں۔ قرآن کی آیات رجت کے موضوع کے بارے میں واضح دلالت کرتی ہیں، جن کی تفسیر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ ائمہ طاہرین وحی الہی کے ترجمان ہیں۔ قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا اور گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے۔ ہم ان آیات میں سے جن کی تعداد بعض معاصرین نے 76 کے قریب بیان کی ہے، چند ایک بطور مثال و نمونہ ذکر کر رہے ہیں۔ رجت کا موضوع بہت اہم شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 سورہ نمل کی آیت نمبر 83 میں موجود ہے۔ پروردگار ارشاد کرتا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک جماعت کو جمع کریں گے۔ کافی روایت میں اس آیت کی تعویل رجت سے لی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اہل سنت اس آیت سے مراد قیامت لیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا ہر گروہ سے چند افراد اکٹھا کرے گا اور باقی کو چھوڑ دے گا۔ یہ آیت رجت کے بارے میں ہے، اور قیامت کے بارے میں آیت یہ ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 47، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور سب کو ہم جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ امام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، ہر مقتول رجوع کرے گا اور پھر مر جائے گا، خالص ایمان والا بھی رجوع کرے گا اور خالص کافر بھی رجوع کرے گا۔ نمبر 2 سورہ مومن کی آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوتا ہے،
انا لنظر رسولنا والذین آمنوا فی حیات دنیا و یوم یقوم الاشہد، ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے رہیں گے اور اس روز بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ آیت رجت کے بارے میں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بہت سے انبیاء کی دنیا میں مدد نہیں کی گئی اور وہ قتل کر دیے گئے، اور ائمہ طاہرین کو بھی قتل کیا گیا اور ان کی مدد نہیں کی گئی، لہٰذا یہ مدد اور نصرت رجت کے بارے میں ہوگی۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، ربنا آمتنا اثنتین و احتینا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت موت کے بعد رجت کے بارے میں ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ امام علی رضا نے فرمایا، خدا کی قسم یہ آیت زمانے کرہ یعنی رجت میں ہوگی، اور یہ روایت موجود ہے امام مہدی ولادت تظہور صفحہ نمبر 432 اور 431 پر۔ کیا خدا نے قیامت سے پہلے کسی کو زندہ کیا ہے؟ جو شخص بھی روز قیامت مردوں کے زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ ایمان رکھے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور جس طرح وہ سب لوگوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح وہ بعض لوگوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ مردوں کے زندہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ بعض آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ ان کو پڑھ کر ایک منصف انسان اس بارے میں فیصلہ کر سکے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر مارو۔ یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس آیت مجید میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، کیونکہ ان میں سے ایک نے اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کر کے اس کی لاش بنی اسرافیل کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے راستے پر ڈال دی تھی، اور خود ہی اس کے خون کا قصاص لینے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ بن عمران سے پوچھا اس کا قاتل کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اپنا قاتل بتا کر دوبارہ مردہ حالت میں لوٹ گیا۔ اس آیت اور واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے قیامت سے پہلے ایک اسرائیلی شخص کو زندہ کیا۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ اس آیت میں بھی بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ طاعون کے خوف سے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ان کی تعداد کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1 ان کی تعداد 3000 تھی، نمبر 2 40,000 یا نمبر 3 70,000 تھی۔ خدا نے انہیں مار ڈالا اور ان کے چوپایوں کو بھی ہلاک کر دیا، ان کے ابدان زمین میں دھس گئے اور ان کے اعضاء بکھر گئے۔ ایک دن حزقیل نبی ان کے پاس سے گزرے اور خدا سے سوال کیا خدا انہیں زندہ کرے، تو خدا نے انہیں زندہ کر دیا جیسا کہ آیت کریمہ میں موجود ہے، اور جس حالت میں وہ مرے تھے اسی حالت میں کھڑے ہو گئے، اور ایک آدمی بھی کم نہیں نکلا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی مدت تک زندگی پائی۔ یہ روایت اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 198 میں بھی اسی طرح نقل ہے کہ یہ لوگ شام کی کسی بستی سے نکلے تھے اور ان کی تعداد 70,000 تھی۔ تیسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُكُمُ
साइक़तु व अंतुम तंजुरूना सुम्मा बासनाकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। और याद करो वो वक्त जब तुमने कहा ए मूसा हम पर हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे जब तक हम खुदा को एलानिया ना देख लें। इस पर बिजली ने तुम्हें गिरफ्त में ले लिया और तुम देखते रह गए। फिर तुम्हें मरने के बाद हमने तुम्हें दोबारा उठाया कि शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये वाक़या कुरान मजीद में 2 मकामात पर मौजूद है, एक सूरह बकरा और दूसरा सूरह निसा में। खुलासा ये है कि यहूदियों ने हज़रत मूसा से कहा कि हम इस वक्त तक आपकी नबूवत की तस्दीक नहीं करेंगे जब तक हम खुदा को ज़ाहिरन देख न लें। तो इन्हें बिजली ने आघेरा और जलाकर राख कर दिया। फिर परवरदिगार आलम ने इन्हें ज़िंदा किया और इनकी तादाद 70 थी। चौथी आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 है। परवरदिगार इरशाद कर फरमाता है व उबिरुल अकमाहा वल अबरसा व ओहियल मौता बेज़निल्लाह, और मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजात अंधे और बर्स के मरीज़ को तंदुरुस्त और मुर्दे को ज़िंदा करता हूँ। हज़रत ईसा बिन मरियम परवरदिगार आलम के इज़्न से मुर्दे को ज़िंदा किया करते थे, हत्ता कि ये भी कहा गया कि उन्होंने हज़रत साम बिन नूह को ज़िंदा किया था, हालांकि इनको मरे हुए कई सौ साल गुजर चुके थे। ये चंद आयात हमने नमूने के तौर पर पेश की हैं जिसमें क़यामत से पहले मुर्दे के ज़िंदा होने का तज़किरा मौजूद है। इस बारे में बहुत सी रिवायात भी मौजूद हैं कि अंबिया साबिक़ीन बिलखुसूस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा ताहिरीन की दुआ से भी बहुत से लोग ज़िंदा हुए। अगर इख्तिसार माने ना होता तो हम इसके भी कुछ नमूने पेश करते। सामईन मोहतरम से गुजारिश है कि दामतुल साबिक़ा, मुअज्जिज़ात आले मोहम्मद और उर्दू की दीगर कुतुब में आइम्मा के मुर्दे को ज़िंदा करने के बारे में वाक़यात पढ़ सकते हैं। अहादीस में रुजत की दलील। रुजत के बारे में बहुत सी अहादीस हैं। हम इन्हें 2 किस्मों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 रुजत के बारे में सरी अहादीस। नंबर 2 वो ज़ियारात और अदाइया जो आइम्मा अहले बैत से मनक़ूल हैं। हम यहाँ पर बतौर इख्तिसार चंद नमूने पेश करते हैं। अहादीस। नंबर 1 मामून अब्बासी ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अबुल हसन, आप अलैहिस्सलाम रुजत के बारे में क्या कहते हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक ये हक़ है, ये साबिक़ा उम्मतों में भी था। कुरान मजीद के आयात इस बारे में मौजूद हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इस उम्मत में वो सब कुछ होगा जो पहली उम्मतों में हुआ था। नंबर 2 इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा के दिन 3 हैं। एक वो दिन जिस दिन हज़रत क़ाइम अलैहिस्सलाम क़याम करेंगे। नंबर 2 कुर्रा यानी करा यानी रुजत का दिन। नंबर 3 क़यामत का दिन। और ये रिवायत बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 53 सफ़ा नंबर 63 पर मौजूद है। नंबर 3 अली बिन महरियार की जब इमाम ज़माना से मुलाकात हुई और मौला फरमाते हैं कि जब खुदा की इजाज़त होगी तो मैं सफ़ा और मरवा के दरमियान से 313 अफराद के हमरा खुरूज करूँगा और कूफा आऊँगा। अली बिन महजियार कहते हैं कि मैंने मौला से सवाल किया कि इसके बाद क्या होगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़िंदगी की तकरार बाज़गश बाज़गत। ये इशारा है इमाम की रुजत और दूसरे मुर्दों की रुजत की तरफ। इसके बाद सूरह इसरा की आयत की तिलावत फरमाई, फिर दूसरी बार हमने तुम्हें इन पर गालिब कर दिया और अम्वाल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हारी तादाद बढ़ा दी। और ये रिवायात मौजूद हैं दलाइलुल इमामा सफ़ा नंबर 542, अल बुरहान की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 505, अल इगाज़ महानुल हुज्जा, अल बुरहान अली रुजा सफ़ा नंबर 286, मदीनतुल माजिस जिल्द नंबर 4 जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 118 में। ज़ियारात व अदाइया में रुजत की दलील। ज़ियारत जामिया में हम पढ़ते हैं कि मैं आपके लौटने पर ईमान रखता हूँ, आपकी रुजत की तस्दीक करता हूँ और आपके अमर का मुंतज़िर हूँ। दूसरी जगह ज़ियारत जामिया में इरशाद होता है कि और आपकी रुजत में दुनिया में आएंगे। इसी तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में हम पढ़ते हैं कि बेशक
آپ کی رجت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں، اور امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی سامرہ میں زیارت کرنے کے بعد سرداب امام زمانہ علیہ السلام کے میں یہ کلمات پڑھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بھی تقریباً دعائے عہد کی طرح ہے کہ علیہ السلام کی زیارت میں آیا ہے کہ خدایا میں رجت پر ایمان رکھتا ہوں، اس صاحب قبر کے حضور میں کس کس کی رجت ہوگی؟ قرآن اور روایات اور دعاؤں اور زیارات کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں کہ رجت کا عقیدہ شیعہ مذہب میں مسلم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون کون اس دنیا میں رجوع کرے گا، یعنی لوٹ کر آئے گا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت بعض مردے رجت کریں گے اور اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ائمہ طاہرین بھی رجوع فرمائیں گے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعوں کو امام مہدی کے بارے میں دعا اور توسل کا حکم دیا کرتے تھے تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں اور ان کی زندگی اور حکومت کے بابرکت ایام کو پالیں۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق سب سے پہلے جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد رجت کریں گے وہ امام حسین علیہ السلام ہیں، جو اپنے شہدائے کربلا اور 70 افراد انبیاء الہی کے ہمراہ رجت کریں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام حکومت کی انگوٹھی اپنے جد امام حسین علیہ السلام کو دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ظہور کے بعد 19 سال اور بعض روایت کے مطابق 40 سال حکومت کریں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت جہانی جاری رہے گی، اور اس کے بعد حضرت جب درجہ شہادت پر فائز ہو جائیں گے تو امام حسین علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کو غسل دیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور 300 سال حکومت کریں گے اور اپنے اصحاب کا انتقام لیں گے، یہاں تک کہ ان کے بعد حضرت علی رجت کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رجت عمومی نہیں بلکہ خصوصی ہے، جس میں صرف اور صرف وہی لوگ واپس لوٹیں گے جو خالص مومن یا خالص مشرک ہوں گے۔ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں فرہنگ سخان حضرت مہدی محمد دشتی صفحہ نمبر 236، بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 39، تفسیر نمونہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 728۔ ہم رجت کے بارے میں اختصار کی وجہ سے اتنا ہی تحریر کر رہے ہیں کہ اہل مطالعہ حضرات قرآن اور روایات کی روشنی میں مزید اس بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بس اس دعا میں ہم خدا سے طلب کر رہے ہیں کہ اگر میں پہلے امام کے ظہور سے اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے میری قبر سے نکالنا تاکہ میں امام عصر کی نصرت کر سکوں، اپنے کفن کو پہنے ہوئے ہوں، تلوار کو لیے ہوئے ہوں، نیزے بلند کیے ہوئے ہوں، چاہے میں شہر میں ہوں یا دیہات میں جب بھی حکم کی آواز سنوں تو فوراً لبیک کہتا ہوا امام کی دعوت پر قبر سے باہر نکلوں اور امام کے قدموں میں جام شہادت نوش کروں۔ منتظر حقیقی ہمہ وقت امام کے ساتھ جہاد کے لیے تیار رہے۔ قرآن اور روایات اور ہمارے اور واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی سختی کا بہانہ کرتا رہا تو کوئی گرمی کا بہانہ کرتا رہا تو کوئی بہانہ کرتا رہا، فقط علی اور ان کے چاہنے والے ہر میدان میں آگے آگے رہے۔ دعا کا جملہ: اللہم ارنی طلعت رشیدۃ والغرۃ الحمیدہ واکھل ناظری بناظرۃ منی الیہ وعجل فرجہ وسہل مخرجہ واوسع منہاجہ واسلک بی محبتہ وانفذ امرہ واجدد عذرہ۔ خدایا مجھے دکھا ان کا بہترین خوبصورت چہرہ اور قابل ستائش پیشانی، اور میری ان کی طرف ایک نظر سے میری آنکھ کا سرما عطا فرما، اور ان کے غموں کے خاتمے اور کشائش میں جلدی فرما، اور ان کے خروج کو آسان فرما، اور ان کے راستے کو وسیع فرما، اور مجھے ان کی راہ پر چلا، اور ان کے امر کو نافذ اور ان کی پشت کو مضبوط فرما۔ ارنی طلعت رشیدۃ، مجھے ان کا طلوع رشید خوبصورت زیبا چہرہ دکھا۔ روایت میں امام زمانہ علیہ السلام کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو ظلم کی تاریکی کو زائل کر دیں گے اور نور عدل کو جہاں میں پھیلا دیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت ہمارا قیام کرے گا زمین اپنے رب کے نور سے چمک جائے گی
اور لوگ سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ رسول خدا نے اور یہ روایت موجود ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 33، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38۔ رسول خدا نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہے، اس کا چہرہ چمکتے ہوئے روشن چاند کی مانند ہے۔ اور یہ روایت ہے الفرائف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178، کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48۔ کہیں پر روایت میں ملتا ہے کہ امام کے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور انہوں نے ائمہ طاہرین کے انوار کو دیکھا تو فرمایا، ان انوار کے درمیان میں امام زمانہ علیہ السلام کے نور کو دیکھا جو کوکب دری کی مانند تھا۔ پس میں نے کہا، خدایا یہ کس کے انوار ہیں؟ خدا نے کہا، یہ ائمہ طاہرین کے انوار ہیں، اور یہ قائم مہدی کا نور ہے جو میرے حلال کو حلال اور میرے حرام کو حرام قرار دے گا۔ اور یہ روایت موجود ہے کافیت الدرس صفحہ نمبر 152، کمال الدین و تمام نعمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52، الجواہر ثنیہ صفحہ نمبر 557، اثبات الہدایہ صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 پر۔ والغرۃ الحمیدہ اور قابل ستائش پیشانی، پہلی رات کے چاند کو اہل عرب غرہ کہتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے لیے اس لفظ کا استعمال ان کے حسن و جمال اور جاذبیت کی دلیل ہے۔ اس طرح غرہ پیشانی کے وسط سفیدی کو بھی کہتے ہیں۔ مولا کائنات کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ حمیدہ سے مراد محمودہ ہے۔ امام عصر کا وجود ایسا ہے جس کی حمد و ثنا کی جائے اور ان کی ثنا کرنے والے بہت ہیں۔ اور حضرت علی کے لیے ملتا ہے کہ سفید چہرے والوں کے قائد و رہبر۔ اور یہ روایت ہے کامل زیارت صفحہ نمبر 255، امالیہ صدوق صفحہ نمبر 11 اور شرائع دعائے عہد صفحہ نمبر 108 پر۔ وَأَكْحُلْ نَاظِرِي بِنَاظِرَةٍ مِّنِّي إِلَيْهِ، لفظ کحل کا لغت میں معنی سرمے کا استعمال کرنا۔ سرما آنکھوں کی بینائی کو قوی کرتا ہے، خوبصورتی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر دعائے عہد میں صرف امام کو دیکھنا آنکھ کی تقویت کا سبب نہیں بلکہ بصیرت کی بھی تقویت کا سبب ہے۔ منتظر کی آنکھیں حجت خدا پر مرکوز ہیں۔ جب انسان کی آنکھیں حجت خدا کی طرف مرکوز ہیں تو یقیناً یہ آنکھیں اب وہیں پر اٹھیں گی جہاں امام چاہتے ہیں۔ ان آنکھوں سے وہی کچھ پڑھا جائے گا جو امام چاہتے ہیں۔ وَعَجَّلْ فَرَجَهُ وَسَهْلَ مَخْرَجَهُ، ان کی کشائش میں جلدی فرما اور ان کے خروج کو آسان فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے بہترین اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ کشائش کا انتظار کرے۔ منتظر حقیقی کی ایک علامت یہی ہے کہ وہ تاجیر فرج کے لیے دعا کرے۔ اور یہ روایت ہے مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 426، اثبات الہدایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 205۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت فرض کا انتظار ہے۔ اور یہ روایت ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 152، کمال الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287 پر۔ وَسَهْلِ مَخْرَجَهُ، یعنی ان کے خروج کو آسان فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آسانی کے چند عوامل ہیں جن میں حضور اکرم حضرت علیہ السلام یعنی امام قائم کے ظہور میں آسانی کے چند عوامل ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، فکری لحاظ سے تمام معاشرے کا تیار ہونا۔ نمبر 2، حضرت کی مدد کے لیے مومنین کا عملی لحاظ سے آمادہ ہونا۔ نمبر 3، اسباب و عوامل ظہور کا مہیا ہونا۔ یہ روایت موجود ہے شوق عہد صفحہ نمبر 72 پر۔ یقیناً جب منتظر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل اور آسانی کے لیے دعا کر رہا ہے اور خدا سے درخواست کر رہا ہے کہ پہلے خود تیار ہوں اور کوشش کرے کہ شرائط ظہور کو فراہم کرے تاکہ سب کے لیے کشائش ہو، جس طرح روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مہدی میری امت میں سے ہوگا، وہ زمین کو
قسط اور عدل کے ساتھ اس طرح پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور آسمان سے بارش اس طرح برسے گی جیسے آدم کے زمانے میں، اور زمین اپنے اندر سے برکات کو نکالے گی، اور میری امت کے لوگ اس کے زمانے میں اس طرح زندگی گزاریں گے کہ اس سے پہلے کبھی آسائش کے ساتھ زندگی نہیں ہوگی۔ اور یہ روایت ہے عقدۃ الدار صفحہ نمبر 198 اور سنامہ مہدویت صفحہ نمبر 96 پر۔ وَأَوْسِعَ الْمِنْہَاجُ، اور ان کے راستے کو وسیع فرما۔ سورہ نشر میں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا آیت نمبر 6 ہے یہ کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک غیبت کا زمانہ بہت سخت ہے۔ اس زمانے میں اپنے دین اور ایمان کو بچانا اور مہدویت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، جبکہ ہر جگہ سے شیطان کے مختلف طریقوں سے مختلف حربے ہیں۔ اس لیے منتظر امام مہدی علیہ السلام پہلے امام کے ظہور کی دعا کر رہا ہے، پھر ان کی سیرت اور راستے کے وسیع ہونے اور پھیلنے کی دعا کر رہا ہے، کیونکہ روایت میں بھی ہے کہ تاجیل فرج کے لیے اکثر دعا کیا کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے کشائش ہے۔ یقیناً ظہور کی ابتدا میں سختیاں ہیں، پھر آسانیاں بھی ہیں، پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ واصلک بھی محجتہ، اور مجھے ان کی راہ پہ چلا۔ امام مہدی علیہ السلام کی راہ صراط مستقیم اور پاکیزہ ترین راہ ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کے وظائف میں سے ایک یہی ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں گے۔ قرآن نے کہا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے۔ یہدونا بِأَمْرِنَا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو خدا نے اپنا جانشین بنایا ہے وہ امر خدا کے عین مطابق ہدایت دیتے ہیں، خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، کیونکہ اخلاق اور تقوی اور پرہیزگاری انتظار کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگرچہ یہ دو چیزیں ہم نے اپنا لیں تو یقین جانیے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ وَأَنفِذْ أَمْرَهُ، اور ان کے امر کو نافذ فرما۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کب ظہور فرمائیں گے، اس کا علم فقط خدا کو ہے، اور اس کے اذن ہی سے ظہور ہوگا۔ کچھ علامات حتمی اور غیر حتمی ذکر کی گئی ہیں، اہل مطالعہ حضرات مفصل کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ یقیناً جب حتمی 5 علامات پوری ہو جائیں گی اور اذن الہی ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو سارے طاغوت ختم ہو جائیں گے اور صرف انہی کے احکام ہوں گے جو نافذ ہوں گے۔ وَاشْدُدْ أَزْرَهُ، اور ان کے پشت کو مضبوط فرما۔ جس وقت حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف جانے کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ نے کہا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 میں، قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے کہا میرے رب میرا سینہ کشادہ فرما۔ ویسر لی امری، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 26، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ وحلل عقدۃ من لسانی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 27، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یفقہوا قولی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 28، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29، اور میرے کنبے میں سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 30، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ اشدد بہ ازری، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 31، اس سے میرا پشت پناہ بنا دے۔ جیسا کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی دین اسلام کی پشت کو مضبوط کریں گے، ظلم و ستم سے بھرے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کو بہت ہی سخت کوشش کرنا ہوگی، اس لیے کہ جن کے اصلی یاور جن کی تعداد 313 ہوگی، اور امام زمانہ علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔
بے شک جب حضرت مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے تو دعائے عہد میں منتظر اب یہ دعا کر رہا ہے کہ خدایا جب امام کا ظہور ہو جائے اور جب ظہور ہوگا تو کیا ہوگا، شہر آباد ہو جائیں گے جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں۔ عمری اللہم فی بلادے کا، اے اللہ ان کے ذریعے اپنے شہروں کو آباد فرما۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حکومت ظالم حکمران کے ہاتھوں میں ہو تو روئے زمین پر فساد ہی فساد نظر آتا ہے، اور معاشرے کی بربادی کا ایسی حکومتیں سبب بنتی ہیں، لیکن جب خدا کے نمائندے کے ہاتھوں ہوں تو یہی دولت اور حکومت برکت اور آبادی کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں کہتا ہے، اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ایمان اور تقوی کی بدولت برکتوں کا نزول ممکن ہے۔ ہر آنے والی قوم اگر گزشتہ امتوں کی بربادی کے اسباب پر غور کرے تو یقیناً وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ ہم بھی برباد ہو جائیں۔ اگر شہروں کی آبادی چاہتے ہو تو امام عصر کا انتظار کرو۔ ایمان اور تقوی کے سائے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گزشتہ امتوں کی تاریخ پڑھیں اور عبرت حاصل کریں۔ غفلت میں تباہی ہے اور ہوشیاری میں نجات ہے۔ قرآن سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں کہتا ہے، اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا۔ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو روایت میں ہے کہ زمین اپنے خزانوں کو ان کے لیے نکال دے گی اور امام مہدی علیہ السلام بے حساب و بے شمار مال و دولت لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ اور یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 68 پر موجود ہے۔ یقیناً اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تمام زمینیں آباد ہو جائیں گی، چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہو جائیں گے، کہیں پر انسان کو بنجر زمین دکھائی نہیں دے گی۔ اگر کوئی خاتون عراق سے شام کا پیدل سفر کرے تو اسے سب جگہ سبزہ ہی سبزہ دکھائی دے گا۔ یہ روایت بھی بحار الانوار کی جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 316 پر موجود ہے۔ شہروں اور زمینوں کا آباد ہونا امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے ہے۔ نمبر 2، وَأَحْيِ بِهِ عِبَادِكَ، اور ان کے ذریعے سے بندوں کو زندہ فرما۔ قرآن کی نگاہ میں حیات و زندگی کے مراتب یہ ہیں۔ نمبر 1، حیات نباتی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یہاں زمین کا مردہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس زمین پر سبزہ نہ ہوگا اور کوئی گھاس وغیرہ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، حیات حیوانی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم مردہ تھے پس اس نے تمہیں زندہ کیا۔ نمبر 3، حیات فکری و معنوی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں دعوت دیں کیونکہ اس میں تمہاری حیات ہے۔ نمبر 4، حیات شہداء۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں ارشاد ہوتا ہے، شہداء زندہ ہیں، خدا کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ انسان کی حیات ایمان اور عمل صالح میں ہے، اور پروردگار عالم انبیاء نے اسی کی طرف بلایا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہے، جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو تم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے۔ تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے۔ یہ روایت ہے عشق عہد صفحہ نمبر 79۔ بس امام زمانہ علیہ السلام ظہور کے وقت چلتے پھرتے مردوں کا دور ختم ہو جائے گا اور لوگ حقیقی طور پر ایمان اور عمل صالح کے سائے میں زندہ ہو جائیں گے۔ ظہور کے بعد حیات واقعی ہے۔ نمبر 1، لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ امام صادق نے فرمایا، علم کے 27 حروف ہیں جو پیغمبران الہی لوگوں کے لیے لائے ہیں، دو حروف ہیں۔
جس وقت ہمارا قیام کرے گا 25 حروف اور علم کو باہر نکالے گا اور اس کو لوگوں کے درمیان پھیلائے گا۔ اور یہ روایت ہے الخزائل والحرائج، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 842۔ نمبر 2، عقل کامل ہو جائیں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب ہمارا ظہور قائم فرمائے گا، ہمارا قائم ظہور کرے گا تو لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیرے گا، جس کی وجہ سے ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ نمبر 3، معاشرے سے فقر اور فساد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی عدالت قائم ہوگی کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، کوئی ایسا فرد بشر دکھائی نہیں دے گا جو زکوٰۃ کا محتاج ہو۔ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے لیکن کوئی محتاج نہیں، لینے والا نہ ہوگا۔ نمبر 4، تمام زمین کے خزانوں سے استفادہ۔ زمین کے خزانے اور معدن سب ظاہر ہو جائیں گے۔